اللہ پاک نے حکم دیا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھا کلام کرو، اچھی بات کہو. تو بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کلام کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں بچوں کو سمجھانی چاہیے. جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی گفتگو لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہو جاتا تھا. پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ بعض مرتبہ کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سننے والے اچھی طرح سے سمجھ جائیں. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انتہائی خوبصورت کلام تھا، اسی وجہ سے آپ کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. آپ جو بات کرتے تھے بہت مختصر کرتے تھے، لیکن ایسی بات جس کو یاد رکھا جا سکے. جیسے العلم نور، علم نور ہے، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے. سبحان اللہ، آپ امیجن کر کے دیکھیے صبر سیکھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. صبر کی چادر اوڑھ لو، یہ تو رسول اللہ کی چادر تھی. یعنی آپ کے وجود کو صبر کے اندر چھپ جانا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اچھا کلام ہے بچوں کے ساتھ، یا عمیر ما فعل النمیر، اے عمیر تمہارے پرندے نے کیا کیا، یعنی پرندہ مر گیا ام سلیم کے بیٹے کا، حضرت انس کے بھائی کا. تو آپ سے مجھ سے کہتے تھے او ہو یا عمیر ما فعل النمیر، کہ اے عمیر چھوٹے پرندے نے کیا کر دیا، مر ہی گیا. تو بچے کو بھی فیل ہوتا ہے نا کہ کسی کو انٹرسٹ ہے ہمارے کاموں میں، الحمدللہ. پھر اسی طرح سے بچے کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، بدگوئی بد کلامی سے بچانا چاہیے. اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ بد کلامی، گالی گلوچ کرنا نفاق کی علامت ہے. اور پھر بچے کو سکھانا چاہیے کہ بدگو یعنی ترش مزاج کو اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے. بری باتیں تو وہی کرتا ہے نا. جیسے ترمذی کی روایت میں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں خلق حسن سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بے حیا اور بدگو کو دشمن رکھتا ہے، ہر وقت جو بری باتیں کہتے رہتے ہیں. اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ برا کلام نہیں کرتے تھے، بد زبان نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. بچے کو سکھانا چاہیے کہ کوئی آپ سے برا کلام کرے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے گا، اس لیے آپ اس کے بارے میں خود اپنی زبان گندی نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج کر تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا، وہ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھ کے جواب دے دیا. جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل دیے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا جہاں پر شیطان ہو. یہ ابو داؤد کی 4896 نمبر روایت ہے. پھر بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ برا کلام کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترش روح، بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور تکبر سے چلنے والا. یہ روایت ابو داؤد کی 4801 نمبر پر. اور بچے کو سکھانا چاہیے کہ بد کلامی کرنے والا جہنم میں جائے گا. بد کلامی کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت میں کسی کو کوئی دکھ غم نہیں آئے گا، اور بد کلامی کرنے والے سب سے زیادہ دکھ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا ہر تند خو، تند مزاج ہے جس کا، سرکش، بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص. صحیح بخاری کی 6071 نمبر روایت ہے.